بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو اب کافی عرصے کے بعد 6-7 سال کے بعد جب دوبارہ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ عمرے کی سعادت کے لیے تشریف لائے تو مکۃ المکرمہ سے 15-20 کلومیٹر کے ساتھ ایک مقام ہے جس کو مقام حدیبیہ کہتے ہیں۔ وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور رکے اس لیے چونکہ مکہ والے ڈر چکے تھے کہ صحابہ کرام اور آقا کریم علیہ السلام 1500-1200 اس کے راؤنڈ اباؤٹ اتنا بڑا مجمع لے کر کے آئے ہیں، آگے سے ڈر گئے، ہو سکتا ہے جنگی صورت نہ ہو۔ اب حضور علیہ السلام نے یہاں ٹھہراؤ کیا۔ اس ٹھہراؤ میں ہوا یہ ہے کہ مکہ سے بندے آتے، آ کر کے حضور علیہ السلام کو دیکھتے، صحابہ کرام کو دیکھتے، تو ان میں سے انہوں نے اپنا ایک سفیر بنا کر کے بھیجا حضرت عروہ بن مسعود کو۔ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابھی تک میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن جا کر کے مکمل صحابہ کرام کے کردار کو دیکھا، پوری آبزرویشن کی، اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو جا کر کے دیکھا۔ پھر اس کے بعد میں واپس آیا اور مکہ والوں سے جا کر کے جو خطاب کیا، مکہ والوں سے یہ کہا کہ مکہ والوں، جو کچھ تمہارے قلوب اور اذہان میں ہے اس کو نکال دو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو ہمارا بندہ تھا، ہماری تائید کرتا۔ تو اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے کسر و کسرہ میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، شاہ حبشہ میں گیا ہوں، روم میں گیا ہوں، کسر و کسرہ میں نے ایران دیکھا، میں نے بہت کچھ بادشاہوں کے پاس گیا ہوں۔ اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، میں نے آج تک کائنات میں کسی بندے کا اتنا ادب ہوتے نہیں دیکھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کا ادب کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ساسیتہ میں یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے کہ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وہ وضو والا پانی لینے کے لیے ایسے دوڑتے ہیں کہ کادو یقتتلون، کہ اس پانی پر ایسے جھگڑ پڑتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، لڑائی کر دیں گے۔ ادب میں یہ مقام تھا۔ اور دوسری حدیث میں یہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کو زمین پر نہیں آنے دیتے، وہ لیتے، اور جن کے ہاتھوں پر لگ جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے کے ہاتھوں کو لگا کر کے سینے سے لگاتے اور چہروں پر لگاتے۔ اور یہ تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ادب اور حضور علیہ السلام سے محبت۔ اب کسی بندے کو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز سمجھنا نہ آئے تو وہ بخاری، مسلم یا علماء اہل سنت پر کسی قسم کا کلام نہ کریں۔ اگر کسی میں کوئی جرت ہے تو کر کے دیکھیں کلام سیدنا صدیق اکبر سے، وہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ مولا کائنات سے پوچھ کر کے دیکھیں کہ اس ادب کے لیے قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا کہ یہ ادب کریں۔ آپ حدیث میں سے کس حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی ایک بندہ دکھا سکتا ہے جس نے مجبور کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ ادب کرو؟ نہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حضور علیہ السلام سے محبت اور آقا کریم علیہ السلام کی شخصیت اتنی اعلیٰ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ٹوٹ ٹوٹ کر حضور سے ادب کیا کرتے تھے۔ کسی کو اس حدیث سے سمجھ نہ آئے تو آپ آیت کریمہ میں سے ایک آیت بطور تبرک عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ توجہ کریں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی ابو قحافہ نے آقا کریم علیہ السلام کے متعلق نازیبہ کلمات جب کہے تو ابو بکر صدیق نے اتنا مارا کہ زمین پر گرا دیا۔ جب یہ خبر آقا کریم علیہ السلام کو پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیوں کیا؟ تو آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ شکر منائے ابو قحافہ کہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں ابو قحافہ کا والد کا سر قلم کر دیتا۔ اور کیوں کرتا؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام یا رسول اللہ آپ کی گستاخی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد ایسا نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کی اتنی زیادہ پسند آئی، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی
فرمایا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ محبوب جس کے قلب کے اندر محبت الہی اور محبت رسول آ گیا، پھر وہ غیر کی صفوں میں یا غیر کی باتیں قابل قبول نہیں کرتا۔